بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا یہ بہار چمن یہ نکھار چمن آج سرکار کا جشن میلاد ہے ہر گلی کہکشاں ہر گھڑی ذوفشاں ہر جگہ ہر طرح ہر بشر شاد ہے جس طرف دیکھیے ذکر سرکار ہے سارا عالم نبی کا طلبگار ہے آج ہر ایک پہ باران انوار ہے آج ہر دل محبت سے آباد ہے اہل ایمان اہل اسلام اہل اقان بزرگان دین برادران مکرم سب سے پہلے آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور 2-3 مرتبہ میں نے یہ خواہش کی تھی اور اظہار کیا تھا کہ کہیں بہتر ہوتا کہ آپ کھلے پنڈال میں یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ اور محفل منعقد کرتے آپ نے اپنی مرضی سے یہ پنڈال سجایا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے وہ الفاظ بھی رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے آپ کے دل پہ القاء ہوئے تو آج کی یہ محفل میں اپنا اعزاز اور اپنا کریڈٹ سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے کی بنا پر آپ حضرات نے ادھر توجہ کی اور آج اس کھلے پنڈال کے اندر یہ پروگرام مرتب کیا حضرات محترم وقت نہایت مختصر ہے اور میری صرف حاضری مقصود ہے کوئی زیادہ طویل کے اندر بہت سے مہمان اور بھی مدعو ہیں وہ مہمان آنے والے ہیں اور میں یہاں سے انشاءاللہ بہت جلد جانے والا ہوں مجھے بھی خانگڑھ پہنچنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا اور آپ حیران رہ گئے ہوں گے کہ میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفل کی نسبت سے جو ٹاپک اور خطبہ کے اندر وہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ قرآن پاک کے آخری پارہ میں سے اور آخری سورتوں میں سے سورہ اخلاص کی ایک پہلی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب قل هو اللہ احد محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے میں اسی بات کو بنیاد بنا رہا ہوں آپ حضرات خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دو عظیم بنیادیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ توحید خدا بھی میلاد کی بنیاد ہے، تعظیم مصطفیٰ بھی میلاد مصطفیٰ کی بنیاد ہے۔ شاید آپ حیران ہوں گے کہ تعظیم مصطفیٰ تو بنیاد بن سکتی ہے میلاد پاک کی، مگر توحید خدا میلاد پاک کی کیسے بنیاد بنے گی؟ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ابتدائی ان 2-3 آیتوں سے ثابت کر دوں اور واضح کر دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے۔ اتنا تو ترجمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ اس کے آگے کون سی آیت؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد یعنی توحید کا ایک ثبوت اور خود دلیل جو اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ محبوب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیسے ایک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل خود خدا نے دی کہ اس کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، یعنی یہ توحید کی دلیل بن گئی نا کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، تو یہ توحید کی دلیل بن گئی۔ اب دوسری طرف جائیے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آگے پڑھیے، حفاظ بیٹھے ہوں گے، قراء بیٹھے ہوں گے، کیا فرمایا ووالد وما ولد۔ میں بالکل بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، توحید خدا کی اس کی بنیاد میلاد النبی کی بنیاد کیسے بنتی ہے؟ اس طرح بنتی ہے، میں ایک لفظ سے بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا وہ ہے، خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں منایا جاتا، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد منایا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور ادھر کیا آیا؟ ووالد وما ولد۔ چونکہ وقت بالکل مختصر ہے میرے پاس، تھوڑا سا بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ پانچوں سچے راوی، ان میں سے ایک راوی ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ مجمع بنا کر، مجلس منعقد کر کے، ایک محفل سجا کر کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے، جانتے تھے، مگر پھر بھی پوچھا میرے غلاموں ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے جو جواب دیا اس پہ ذرا توجہ کیجئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا یا رسول اللہ۔ نعت خواہ کی زبان سے لفظ نکلے، شاعر کی زبان سے لفظ نکلے، آپ فوراً وجد میں آ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ذرا انصاف کیجئے گا، تاجدار کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پیش کر رہا ہوں، سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آتی؟ یا رسول اللہ ہم محفل سجا کر اس لیے بیٹھے ہیں، 3 کام کرنے والے، نذکر اللہ ذکر خدا کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی،
خوبصورت دین عطا فرمایا، اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بس صرف اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو اور کوئی کام نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن علینا بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ کی صورت میں بن مانگے ہمیں اپنا محبوب بن مانگے عطا فرما دیا اور احسان عظیم فرمایا، اس احسان کا بھی یہاں بیٹھ کر محفل سجا کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اچھا محفل میلاد ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، یہ جو تین کام ہیں اور تین مقصد ہیں جو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے تھے، یہی تین کام کر رہے تھے، آپ ایمانداری سے بتائیے، انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق نہ رکھیے بلکہ بروئے کار لا کر انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر سوچئے، دیکھیے اور مجھے جواب دیجئے، کوئی بھی میلاد کی محفل ان تین کاموں سے خالی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ذکر خدا بھی ہوتا ہے، رب کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس کے اس احسان عظیم کو یاد کر کے ذکر بھی کیا جاتا ہے، شکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ صحابہ کی سنت ٹھہر گئی نا۔ اچھا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، یہ حدیث بھی مکمل کر خطیب اہل سنت قاری عبدالغفار میرے صاحب تشریف لائے، میں خود ویلکم کہہ رہا ہوں، آپ نے نعرہ نہیں لگایا۔ آج رات کی جو نسبت میں بالکل ٹو دی پوائنٹ اہم نکتہ حدیث اور صرف اور اس کا ترجمہ، یہ جو چند منٹ ملے ہیں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف حضور کی حدیث پیش کر جاؤں۔ اب بعد میں اسے سمجھیے گا، میں حدیث پیش کر جاؤں گا، ترجمہ سنا جاؤں گا، آپ خود غور کرتے رہیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ بات اب سمجھ نہیں آئے گی تو بعد میں ضرور سمجھ آئے جائے گی۔ آج کی رات کی عظیم نسبت ہے اور نسبتوں سے بڑا مقام ملتا ہے۔ جمعۃ المبارک کل اور پرسوں جو گزرا ہے اسے سید الایام کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اس کی شان ہفتے کے 7 دنوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ کبھی سوچا، کسی سے پوچھا، کبھی غور کیا کہ سارے دن رب نے پیدا کیے، ہفتہ ہو یا اتوار، سوموار ہو یا منگل، بدھ ہو یا جمعرات، سب پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ جمعہ کی شان کیوں بڑھ گئی؟ جمعہ کی شان کیوں بڑھ گئی؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، حدیث کہاں ہے بخاری میں، حدیث کہاں ہے مسلم میں، حدیث کہاں ہے ترمذی میں، حدیث کہاں ہے بیہقی شریف میں، حدیث کہاں ہے المعجم الکبیر میں؟ امام طبرانی نے بھی لکھا ہے اور بخاری شریف کے اندر 2 مقامات پر یہ ایک ہی حدیث آئی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے جمعہ باقی سارے دنوں سے افضل کیوں ہو گیا؟ آقا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں غور کرو، یہ جمعہ باقی دنوں سے اس لیے افضل ہو گیا کیوں؟ فیہ خلق آدم، تیرا بابا آدم جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا۔ جمعہ کے دن حدیث آگے ہے، اسلام قبول کیا، صرف ایک جملہ یہ بھی سنتے جائیے، اسلام قبول کیا تو دعائیں تو حضور نے مانگی تھی، عمر آ گئے تھے، لیکن جب آئے تھے تو کیا خیال ہے کہ صرف فرش والوں نے جشن منایا تھا؟ نہیں، لَقَدْ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جب عمر نے اسلام قبول کیا اور عمر حضور کے قدموں میں آیا، صرف فرش والے صحابہ نے جشن نہیں منایا تھا بلکہ عرش بری والے فرشتوں نے وہی آسمانوں پر جشن مسرت منایا تھا۔ یہ جشن منایا تھا کہ آج عمر آیا ہے، ارے عمر آئے تو زمین والے بھی جشن منائے، آسمان والے بھی جشن منائے، اگر مصطفیٰ آ جائے۔
جملہ یہیں پہ روکتا ہوں. میں تو صرف ان کی روایت بیان کر رہا تھا. وہ روایت کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کا مکالمہ ہوا ایک یہودی سے. ڈائیلاگ، یہ انگلش والے سمجھتے ہیں ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے. مکالمہ، گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ باہم گفتگو، بات چیت کرنا. یہودی کے ساتھ مکالمہ ہوا. یہودی نے پوچھا یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آیتن تقرؤونہا فی کتابکم، یہ جو تمہارا قرآن ہے، تمہارا یہ جو دعویٰ ہے، یہ رب کا کلام ہے جسے تم پڑھتے ہو، تمہارا جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ محمد عربی کے سینے پہ اترا ہے، اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت ایسی ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو. لو علینا معاشر الجہود نازلت لاتخذنا ذالک اليوم عیدا، اگر وہ آیت مبارکہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی، جس دن نازل ہوئی ہوتی، اس کو بطور عید ہم سب مناتے. سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اے یہودی ذرا بتا تو صحیح وہ کون سی آیت ہے تیرے خیال میں جسے تو بہت زیادہ عظیم سمجھتا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ ہے. سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا اے یہودی تو کیا ہمیں لا علم سمجھتا ہے؟ ہمیں لا علم سمجھتا ہے؟ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس دن کا بھی ہمیں علم ہے، جس جگہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس جگہ کا بھی ہمیں علم ہے. وہ دن کون سا تھا؟ دن جمعہ کا تھا. مقام کون سا تھا؟ مقام عرفات کا تھا. تاجدار کائنات خطبہ دے رہے تھے، آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، حضور نے سنائی تھی الیوم اکملت لکم دینکم. تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. یعنی آپ نے جواب دیا ہمیں اس بات کا علم ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. وہ جمعہ تھا اور وہ مقام عرفات تھا، حضور کھڑے ہوئے تھے، ہم بھولے نہیں، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں. میں ذرا آپ حضرات سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دن جس دن یہ آیت کریمہ، ایک آیت کریمہ جس کے اندر دین کی تکمیل کی بشارت دی گئی، دین مکمل ہوا، اس کی خوشخبری سنائی گئی، جس دن وہ آیت نازل ہو وہ دن تو صحابہ کے نزدیک بھی عید کا دن قرار پائے، اور جس دن وہ آئے جو دین لے کر آیا. آپ کی محبت اور ذوق کی داد دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنا کر پھر تمہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، جو تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک حدیث سنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، پوری ذمہ داری اور شورٹی اور گارنٹی کے ساتھ اتھینٹک حدیث. راوی حضرت انس بن مالک، ان رجلا سأل النبی عن الساعہ. ایک صحابی آ گئے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے بارے پوچھنے والے پہلے ذرا یہ تو بتاؤ قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ میں تمہارے دل و دماغ پر اور ذہن پر ایک دستک دے رہا ہوں، کیا قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ اچھا، موت، قبر، قیامت، حشر، میزان اعمال، ان باتوں کے بارے میں پوچھتا کون ہے؟ وہی پوچھتا ہے جسے فکر ہوتی ہے. آج ہم نے کبھی پوچھا؟ اگرچہ کلخانی کی محفل ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ایسے موضوعات کڑوے لگتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے. ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ بس فضائل کی حدیثیں ہوں، کوئی ہو ایسا جو ہر بات ہمیں بس خوشخبری سنا جائے، جنت کی ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں تھما کے چلا جائے. بس ہم تو یہ چاہتے ہیں.
باقی عمل اتباع اور اطاعت سے ہمارا دامن خالی ہو چکے اور ہم نے کبھی سوچا نہیں. ارے ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو, بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ کر بھی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابی, ما اعددت لہا, کیا تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ اب غور کرنا تھوڑا سا, ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. جب حضور نے پوچھا قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے, صحابی رسول تھے, انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دے دیتے, یا رسول اللہ, جب سے اسلام میں آیا ہوں, کلمہ پڑھا ہے, تمہارے قدموں میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے, جب سے آیا ہوں نماز بھی نہیں چھوٹی, روزہ بھی نہیں چھوٹا, زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, حج بھی کیا ہے, جہاد بھی کرتا ہوں, اعمال صالحہ بھی کرتا ہوں, مگر کوئی عمل بھی ان اعمال میں سے, ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عمل بھی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کی تیاری کے طور پر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش نہیں کیا. عرض کیا, یا رسول اللہ, قیامت کی تیاری کے لیے لا شیئن, لا شیئن, لا شیئن, میرے پاس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ صحابی رسول کا طرز عمل ہے, دعوت فکر دے رہا ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچئے, کچھ نہ تھا, سب کچھ تھا, مگر چونکہ سب کچھ پر یقین نہ تھا اس لیے فخر بھی نہ تھا, اظہار بھی نہ کیا, حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کیا. اچھا کچھ بھی نہیں تو پھر قیامت کی تیاری. عرض کیا, یا رسول اللہ, کچھ اور ہے جس پہ فخر بھی ہے, جس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں. پوچھا میرے صحابی, وہ کون سی شے ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ, انی احب اللہ ورسولہ, انی احب اللہ, انی احب اللہ ورسولہ, خدا سے بھی محبت کرتا ہوں, مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں. ٹائم آگے جا رہا ہے, بات بڑھ رہی ہے, لیکن کلوز کرنا چاہتا ہوں. آپ کی جب تک کہ آپ کی ہیلپ نہیں ہوگی, آپ سپورٹ نہیں کریں گے, تعاون نہیں کریں گے, کیا مطلب توجہ نہیں کریں گے, تو میں بات کو مکمل نہیں کر سکوں گا, ادھورا چھوڑ کر جانا پڑے گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کو پیش کیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اچھا میری محبت, خدا کی محبت, خالی ہاتھ نہ جا, جھولی پھیلائی ہے تو بھر کر واپس جا. انعام دینا چاہتا ہوں, خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. توجہ کی, حضور نے فرمایا, انت مع من احببتا, انت مع من احببتا, تو وہی ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت, اسی کے ساتھ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا, خوشخبری دی, ہم خوش ہوئے, کتنے خوش ہوئے. فما فرحنا بشیء ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, او فی روایت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے یہ خوشخبری ہمیں سنائی, ایسی خوشی حاصل ہوئی, زندگی بھر ایسی خوشی کبھی نہ ملی تھی, زندگی بھر ایسی خوشی کبھی نہ ملی تھی. اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, تو پھر حضور نے تو خوشخبری انہیں سنائی تھی, مگر میں نے یہ حکم عام سمجھ کر اور خوشخبری بشارت عام سمجھ کر, انا احب النبی و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی, میں نے پہلے سے بھی زیادہ حضور کے عشق و محبت کا چراغ سینے کے اندر روشن کرنا شروع کر دیا, اور حضور کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر سے بھی محبت شروع کر دی, فاروق اعظم سے بھی محبت شروع کر دی. یہ دو نام تو بطور مثال دیے, وہ تو کہنا یہ چاہتے تھے, میں نے عثمان غنی سے بھی محبت شروع کر دی, میں نے تو علی حیدر کرار سے بھی محبت شروع کر دی, اور محبت بھی شروع کر دی, اور ساتھ آس بھی لگائی, امید بھی رکھی, انی ارجو معہم بحبی ایاہم, کہ جب حضور نے فرما دیا ہے, مجھے امید ہے, یقین کامل ہے کہ جہاں یہ ہوں گے میں بھی وہی ہوں گا, میں بھی وہی ہوں گا. آگے پھر ایک جملے کی وضاحت کی, وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, غالباً کسی نے پوچھ لیا ہوگا کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے, تو بھی انہی کے ساتھ ہوگا, تو کہاں وہ کہاں. حضرت ابو بکر صدیق کے برابر تیرا عمل کیسے ہو سکتا ہے, فاروق اعظم کے برابر تیرا عمل کیسے ہو سکتا ہے, تو عثمان غنی کے برابر نہیں ہو سکتا, تو علی حیدر کرار کے برابر نہیں ہو سکتا, تیرا کوئی عمل ان میں سے کسی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر یہ تیرا دعویٰ کس لیے ہے کہ جہاں وہ ہوں گے تو بھی وہی ہوگا,
انہوں نے جواب یہ دیا وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میں تمہاری بات مانوں یا مصطفیٰ کی بات مانوں؟ جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہی ٹھکانہ ہوگا جہاں یہ ہوں گے، محبت کرنے والا بھی وہی ہوگا۔ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، جہاں ابو بکر ہوں گے میں بھی وہی ہوگا۔ عمر سے محبت کرتا ہوں، جہاں عمر ہوں گے میں بھی وہی ہوگا۔ عثمان سے محبت کرتا ہوں، جہاں عثمان غنی ہوں گے میں بھی وہی ہوگا۔ علی حیدر کرار سے محبت کرتا ہوں، جہاں علی ہوں گے میں بھی وہی ہوگا۔ اس لیے کہ مجھے یقین ہے تاجدار کائنات کی زبان پر کسی اور کسی شخص نے نہیں کہا، مجھے تو تاجدار کائنات نے خوشخبری سنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرا آدھا وقت ان جوشیلے جیالے عشاق رسول نعرے والوں نے لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں بات یہاں پینٹ کر رہا ہوں، صرف ایک میسج وہی ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، نعت خوانان بھی آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے، آنے والے بھی ہیں، وہ آنے والے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہم جانے والے ہیں، اور ہر کوئی یہاں سے جانے والا ہے، کسی نے مستقل یہاں رہنا نہیں ہے، بس کچھ کر کے جائیے اور محبت مصطفیٰ سے اپنے ایمان، اپنے دل، اپنے سینے بھر کے جائیے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک لائحہ عمل، ایک راہ فکر وہ دینا چاہتا ہوں۔ میلاد پاک تو ہم بھی اب منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، 2 مہینے مسلسل میلاد کی محفلیں ہوتی رہیں گی۔ ہم میلاد کی محفل منا کر بہت زیادہ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، مگر ایک اعتدال ہوتا ہے، اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، افراط و تفریط سے تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ دونوں انداز ہے، انداز تبشیر بھی، انداز تنذیر بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے؟ پیغام صرف یہ ہے کہ جب میری بات بن گئی انشاءاللہ العزیز 2 کام سمجھ لیجئے۔ وہ کون سے 2 کام؟ جب حضور آئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نظرت الیہ فاذا هو ساجدا معتمدا علی یدیہ کالمتضرع المبتہل وقد رفع اصبعیہ الی السماء۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام بارگاہ رب العزت میں سجدہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے سجدے کے آداب اور شرائط حضور جانتے تھے، سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی جانب۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں سین آتے ہیں، اماں سین آتے ہیں، جو میں اٹھے جو انگلی دا اشارہ تا آسمان والے پاسے تھا، میں سمجھ گئی ہوں جو اشارہ اڈنگی ہے چیڈو آئے ہاں، لیکن ول میں ڈٹھا جو ہے حضور دی زبان بھی ہل دی پئی ہے، لب مبارک ہل دے پئے، میں ولا توجہ کی تھی کان لین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لب مبارک دے نال توجہ ایک پر کیف آواز بیان دی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ میں توجہ کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب العزت دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے پہن اپنی ولادت دے باسعادت دے وقت، مولا میں اپنے ہی آمن دے ٹائم آ کے ہی تیرے کو کچھ نہیں منگنا چاہتا، مال و دولت نہیں منگتا، عزت و عظمت نہیں منگتا، جاہ و حشمت نہیں منگتا، تیندہ میں کو پہلے ہی کوثر عطا فرما کے بھیج چھوڑ، سب کچھ دیا، کچھ نہیں منگنا چاہتا۔ اگر میں منگتا تھا اپنی گناہگار امت دی بخشش کرنے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، میں اپنی امت دی بخشش دا سوال کرنا۔ 2 کام کون سے تھے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے جو مقصد میں محسوس کرتا ہوں مقصد ہونے چاہیے، 2 کام، ایک رب کی بارگاہ میں سجدہ، ایک یہ اللہ سے تعلق، دوسرا اپنی امت سے تعلق، خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ سن لو، رب سے تعلق جوڑنا ہو تو سجدہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔
تو رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سجدہ کیا. ادھر تعلق کو جوڑنا تھا, پیار تھا نا امت کے ساتھ, امت سے تعلق کو جوڑنا تھا. اب امت سے پیار کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بخشش کی, دعا مانگی لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے, امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. وما علیہ